اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ بھی دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کو بھی حلیم کی صفت ان کے لیے بیان کی گئی، لیکن دیکھیں خالق کی جو صفت ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ انسان بھی حلیم تو ہو سکتا ہے اور اس کے اندر حلم ہو سکتا ہے، بلکہ حلم ایک ایسی صفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مشہور حدیث ہے نا کہ وہ اشج عبد القیس ایک صحابی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باقاعدہ تعریف کی تھی، ان کے اندر صفت حلم کی تعریف کی تھی کہ تمہارے اندر یہ جو خصلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ انسان کا سننا اور دیکھنا تو یہ نا کہ ہم دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہاں سے باہر کیا ہو رہا ہے، وہاں تھوڑا سا دور ہمارے خلاف کوئی یا حق میں کیا بول رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہر جگہ کا پتہ ہے۔ بالکل ہماری جو ویب سائٹ ہے نا alulama.org، ہم اس پہ ایک پورشن بھی جلد انشاءاللہ آ جائے گا، اس پورشن کو نا ہم نے یہ جو ہماری پوسٹیں ہیں نا ان کے لیے ہم خاص کریں گے۔ کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ خوشحالی ہو جائے گی، مال کی فراوانی اور رزق کا بکثرت ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوسٹ مارٹم کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں الشیخ خضر حیات صاحب۔ آج ہم ان کے لیے کچھ سوالات لے کر آئے ہیں جو ہم ان کی خدمت میں رکھیں گے اور ان کے جوابات جانیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی شیخ کی جانب۔ شیخ محترم، جو آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے وہ درود و السلام کے متعلق ہے۔ ایک آیت بہت معروف ہے جس کے اندر ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب اس میں ہمارے بھیجنے کی جو کیفیت ہے، کیا اللہ اور اس کے جو فرشتے بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی بھی ایک کیفیت ہے کس طرح سے، یعنی کہ تھوڑی سی وضاحت ہمیں کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیٰ۔ یہ جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے یہ مشہور آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں ایک تو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھتے ہیں، فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ مومنو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ جی جی۔ تو ہمارے لیے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ صلو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی جو معروف ہے، اور صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، تو درود کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے آگے یہ درود پڑھ کے صحابہ کرام کو سکھایا۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ذکر ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ کون سی صلاۃ ہے؟ جی جی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ صلاۃ ہی ہے تینوں جگہ پہ، لیکن نا ان کا مفہوم تینوں جگہ پہ مختلف ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ صلاۃ ہے نا، یہ اس طرح کا ہے کہ اس کا مختلف جگہ پہ اس کے مختلف معنی اور مفاہیم ہوتے ہیں۔ صلاۃ کا جو ایک عمومی معنی ہے نا وہ ہے دعا۔ صحیح ہے۔ ہاں جی۔ تو اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ بھی دعا کرتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی صلاۃ اللہ علی النبی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تعریف کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرشتوں میں ملائے اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تحسین کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور فرشتے، اچھا اس کا ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی پتہ کیا ہے کہ یہاں صلاۃ کو رحمت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ رحمت کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا دونوں میں سے ایک معنی ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں، یہ بھی سلف سے معنی منقول ہے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں۔ اور جب رحمت کا معنی لیا جائے گا نا تو صلاۃ بمعنی رحمت جو ہے یہ ٹھیک ہے معنی، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو رحمت ہے نا وہ ایک عمومی معنی اور مفہوم ہے، لیکن جو صلاۃ ہے وہ اگرچہ رحمت کے معنی میں تو ہے، لیکن وہ اس عام رحمت سے ذرا خصوصی رحمت ہے۔ اچھا، ہاں جی، اس وجہ سے ہم رحمت کی دعا ہر ایک کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ والی جو صلاۃ ہے یہ ہم ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو جہاں تک بات یہ ہے کہ فرشتے پھر کیا کرتے ہیں، تو فرشتے دعا کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، یا فرشتوں کے بارے میں جب یہ آتا ہے نا کہ وہ صلاۃ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ہمارے پاس جو آج کا دوسرا سوال ہے وہ ایک بھائی کا سوال ہے، قیامت کے قریب دنیا میں معاشی خوشحالی بھی ہوگی؟ ہماری ایک پوسٹ تھی، اس کے اوپر زلزلے وغیرہ کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا ہوا تھا، تو اس پوسٹ کے بھائی نے کمنٹ کیا، تو یہ اسے پوچھیں اگر ہم پاکستان میں موجود خراب معاشی حالات کو دیکھیں تو کیا اس لحاظ سے یہ امید افزا خبر بھی ہے، رہنمائی درکار ہے؟ صحیح ہے، مطلب یہ پہلے تو سوال ہی سمجھنا پڑے گا نا۔ جی جی، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ خوشحالی ہو جائے گی؟ بالکل یہی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی تو یہ بات، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، قیامت کی نشانیوں میں، بلکہ وہ جو جبرائیل، حدیث جبریل ہے مشہور کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل جو ہے نا وہ ایک انسان کی شکل میں آئے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ عام جو لوگ ہیں بکریوں کے جو چرواہے ہیں اور ننگے پاؤں پھرنے والے جو لوگ ہیں وہ بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، یعنی خوشحالی کی علامت ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رزق کی اور مال کی فراوانی ہوگی۔ اس سے ہٹ کے بھی باقاعدہ حدیث، یعنی جو اشراط الساعہ پہ جو احادیث ہیں اور محدثین نے جو ابواب قائم کیے ہیں اور پھر اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں باقاعدہ یہ ذکر ہے اچھا کہ مال کی فراوانی اور رزق کا بکثرت ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، بلکہ یہ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور یہ پچھلے دنوں یہ بڑی اس پہ ہوئی بھی، سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، تو اس کو بھی بعض لوگ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ عرب کی جو بنجر زمین ہے، جزیرہ عرب کی جو بنجر زمین ہے نا، وہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ پھر وہ سرسبز، شاداب اور وہی ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور کئی ایک روایت ہیں جن میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہو جائے گی۔ اچھا ہاں جی، ایک بات تو یہ ہوگی کہ گویا یہ خوشحالی کا ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن وہ اگلا یعنی جو ان کا تھا کہ اب ہمارے ہاں تو خوشحالی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کیا ہم قیامت سے دور ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قیامت کی نشانی ہے نا، اس طرح ان کا مطلب یہ نہیں کہ کل قیامت آنے والی ہے، یعنی آج خوشحالی ہوگی تو کل یا اگلے سال قیامت آنے والی ہے، یہ باتیں اس طرح کر کے نہیں ہے۔ کافی سارے لوگوں نے اس میں کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں نا۔ ہاں جی، لیکن اس بات کو مطلب یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ بیک وقت ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی، وہ نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں غالباً دریائے فرات کے بارے میں ہے کہ وہاں سونے کا پہاڑ جو ہے نا وہ برآمد ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے، لوگ اتنے زیادہ تنگ ہو جائیں گے کہ وہ موت کی تمنا کریں گے، فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ موت کی تمنا کریں گے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مطلب حالات کچھ اس طرح کے ہو جانے ہیں کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جائے گا اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا، جو نظر آ رہا تھا۔ ہاں جی، جو اس وقت بھی صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اگر ہمارے ملک کے پاکستان میں یا اوورآل کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے تو جو غریب ہے نا وہی مشکلات میں تو وہی ہے نا، بالکل ایسا ہی، باقی لوگ تو نہیں ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے گا، تو سونے کا پہاڑ برآمد وہ غریبوں کے لیے تو نہیں نا ہونا، یعنی آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو معدنیات نکلتی ہیں اور یہ ساری کی ساری جو اللہ کی نعمتیں نکلتی ہیں تو کیا یہ ہر بندے کے دسترس میں تو نہیں نا ہوتی، ایون کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جن کے علاقے میں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو معدنیات جس طرح ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ کسی علاقے میں بھی نکل آئیں یا ایون کسی کے گھر سے بھی نکل آئیں تو وہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہوتی نا، وہ اس کو تو نہیں حق ہوتا کہ اس کو کہ جیسے مرضی استعمال کر لے۔
تو مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت غربت کا ہونا اور امیر کا امیر تر ہونا، یعنی یہ امارت اور فراوانی اور خوشحالی کا ہونا، ان دونوں کا آپس میں تعارض نہیں ہے. اور اگر کوئی علاقہ بڑا خوشحال ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے دن اس پہ قیامت آنے والی ہے یا کبھی آنی نہیں ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ غریب لوگ بھی ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں. اصل چیز یہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہم ان چیزوں سے کیوں اندازہ لگانا چاہتے ہیں کبھی قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ ہمیں یہ تو پتہ نا کہ قیامت آنے والی ہے. ہاں جی بالکل پتہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث ہے، کسی صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا کہ قیامت کب. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہوئی. مقصد یہ کہ یعنی علامات قیامت کو اس انداز سے دیکھنے کی بجائے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس بات پہ غور کریں. اور وہ مشہور ہے نا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے. تو اس معنی میں تو ہم میں سے کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے لیے کب قیامت شروع ہو جائے. اب شروع ہو جائے قیامت ہمارے لیے. اشراط الساعہ اور علامات قیامت یہ ایک دلچسپ موضوع ہے اور لوگ اس پہ بڑا کرتے ہیں اور اس پہ مستند کتابیں بھی موجود ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس میں اگر اس طرح ہم دلچسپی لے کے قیامت اندازے لگانا شروع کر دیں اس کے اندر، وہ اس کا مجھے تو نہیں کوئی فائدہ نظر آتا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ارے شیخ محترم، ایک پوسٹ ہے جس کے اوپر بھائی نے لکھا ہوا ہے کہ صفت حلیم، اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم کی وجہ سے ہی ہم لوگ قائم ہیں. اگر آپ یہاں موجود ہیں، میں یہاں موجود ہوں، تو ہمارا یہ وجود جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم کی بدولت ہے. اور اگر ہم انسانی شکل میں ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہے. کیا ایسا کہنا درست ہے کہ صرف صفت حلیم کی وجہ؟ دیکھیں، حلیم جو ہے نا وہ حلم سے ہے. حلم کا معنی ہوتا ہے بردباری، تحمل، نظر انداز کرنا. یہ حلم کے معنی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے نا تو اس پہ آپ فوراً غصے میں نہ آ جائیں اور رد عمل میں آپ جو ہے نا وہ اس کو بالکل اس کے خلاف. اور تو اللہ تعالیٰ کا حلیم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور باقاعدہ قرآن کریم میں موجود بھی ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور غالباً واللہ غنی حلیم. سورہ بقرہ میں اور دیگر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کس معنی میں حلیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں. اور یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ حلیم نہ ہوتا تو ظاہر ہے ہم جو روزانہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی مخالفت کرتے ہیں، جو شریعت ہے اس کا بعض دفعہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو اس وقت ساری کی ساری دنیا تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے نا، اور اس کو اللہ کے نظام کے مطابق ہی چلنا چاہیے. لیکن لوگ نہیں چلتے، اور اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اللہ نے پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مہلت دی ہوئی ہے یا کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت حلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے اندر جو حلم ہے وہ موجود ہے. ورنہ ایک عام انسان جو ہے نا وہ یعنی یہ خالق کی ہی شان ہے کہ وہ یہ کرتا ہے. انسان کے اندر تو یہ چیز صفت نہیں پائی جا سکتی. ہاں جی، یعنی انسانوں کے اندر بھی اگرچہ یہ علم والی صفت ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی. ویسے یہ بات یہاں پہ ایک نئی شروع ہو گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حلیم ہے تو کیا انسان بھی حلیم ہو سکتے ہیں؟ انسان بھی حلیم ہو سکتے ہیں. قرآن کریم میں نا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، تو حضرت ابراہیم کو بھی حلیم کی صفت ان کے لیے بیان کی گئی. لیکن دیکھیں خالق کی جو صفت ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے. لیکن جو انسانوں کے اندر حلم ہے وہ اتنا کو یہ ہو سکتا ہے جتنا کو انسان کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ انسان کی اہلیت ہے یا جتنی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہوئی ہے. تو مطلب انسان بھی حلیم تو ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر حلم ہو سکتا ہے، بلکہ حلم ایک ایسی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مشہور حدیث ہے نا کہ وہ اشج عبد القیس ایک صحابی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باقاعدہ تعریف کی تھی، ان کے اندر صفت حلم کی تعریف کی تھی کہ تمہارے اندر یہ جو خصلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. تو انسانوں کے اندر بھی حلم ہو سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفت حلم ہے وہ اس کا اور انسانوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. وہ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، اور انسان بھی سمیع اور سنتا اور دیکھتا ہے. تو جو اللہ کا سننا، انسان کا سننا اور دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ہم دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہاں سے باہر کیا ہو رہا ہے، وہاں تھوڑا سا دور ہمارے خلاف کوئی یہ حق میں کیا بول رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہر جگہ کا پتہ ہے.
تو یہ چیز ہے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی میرے خیال میں اس کو بھی واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک کھانے کی ڈش ہے، اس کو بھی حلیم کہا جاتا ہے. ہاں جی بالکل. تو وہ کھانے کا نام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ جو ہے وہ اس پہ حساسیت ان کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حلیم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو آپ کیوں کھانے کا نام. دیکھیں اس کھانے کا نام حلیم ہے یا لحیم ہے یا دلیم ہے، آپ جا کے اہل لغت سے پوچھ لیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کریں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ حلیم اللہ کا بھی نام ہے تو اس وجہ سے کسی کھانے کا یہ نام نہیں ہو سکتا، یہ بات صحیح نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ جو ایک ہی جو لفظ ہے نا وہ مختلف لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یا مختلف چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس حساب سے ہی وہ اس حساب سے ہی وہ ہوگا. اور اس کی اور کئی ایک مثالیں ہیں نا، ہم جیسے حکیم یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بالکل ہے. تو یہ جو حکیم جن سے ہم دوائیاں لیتے ہیں کیا وہ حکیم نہیں ہوتے؟ اسی طرح حکیم کسی کا نام ہی رکھا، صحابی کا نام تھا ہشام بن حکیم. ہاں بالکل. تو اسی طرح یہ کریم جو ہے، اللہ تعالیٰ کریم نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے. تو یہ جو کریم آپ کھاتے ہیں، یہ کریم یعنی جو کھانے کی چیزیں ہیں کتنی مطلب، تو یہ چیزیں اس طرح کر کے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اور اللہ کے اندر جو صفت حلم ہے وہ جتنی اس صفت کے اندر کمال جتنا کو ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے موجود ہے. اور باقی لوگوں کے اندر بھی یہ صفت حلم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. عرشی کے مطلب آج کا جو ہمارا لاسٹ سوال ہے وہ یہ ہے. ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ عربی عبارت کے ساتھ اردو ترجمہ لکھ دیا کریں، ترجمیوں کو بھی فائدہ ہو جائے، قرآن و حدیث سمجھ الگ دے. تو یہ اکثر اعتراض چلتے رہتے ہیں، تو یہ کیوں یعنی اس طرح سے جو دیکھیں ہمارے العلماء پیج سے جو پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں نا، جی 4 زبانوں میں ہوتی ہیں. اچھا. اردو میں زیادہ ہوتی ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ عربی ہے، تیسرے نمبر پہ انگلش ہے، چوتھے نمبر پہ سندھی ہے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری نا ایک ہی پوسٹ 4 زبانوں کے اندر ہوتی ہے. صحیح ہے. ہاں جی. تو آپ اس کو ایک جگہ کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں ہونا مطلب لوگوں کا یہ بھی ذہن میں آتا ہوگا نا کہ آپ ایک ہی پوسٹ کو یعنی ایک ہی چیز کو ایک ہی پوسٹ میں 4 زبانوں میں لکھ دیں. یہ کہنے کو یہ طریقہ صحیح لگتا ہے، لیکن اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اردو سپیکنگ ہے انہوں نے صرف اردو میں ہی ان کو ہے نا، اور جو سندھی والے ہیں ان کو سندھی میں ہی دلچسپی ہے. تو آپ کسی بندے کے سامنے ایک ہی بات کو 10 زبانوں میں لکھ کے رکھ دیں گے، حالانکہ اس کا تو تعلق ایک زبان کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے نا ہم سب چیزوں کو الگ الگ رکھتے ہیں. ہاں سب چیزوں کو الگ الگ رکھتے ہیں. تو وہ جو بھی پوسٹ آپ کو کسی زبان میں نظر آتی ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ زبان تو میری سمجھ میں نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیج پہ ہی اسی جگہ پہ اس سے پہلے یا بعد میں وہ پوسٹ اس زبان میں بھی موجود ہوگی جس زبان کو آپ اپنے لیے جو آپ کو سمجھ آتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بس شیخ محترم کہ کوئی بھی اگر آپ پوسٹ لگاتے ہیں تو 4 زبانوں میں کنورٹ ہوتی ہے. ساری کی ساری پوسٹیں ویسے نہیں ہوتی، یعنی یہ ایک عمومی سی بات ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پوسٹ 4 زبانوں میں ہو، لیکن مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی خاص زبان کو ہی ہم پیغام پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو پھر باقی میں نہیں ہوتی. اس پہ صرف یہ بات ہے کہ یعنی جس جگہ پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلانی زبان میں یہ کیوں نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ اس زبان میں کر دیتے ہیں ان کو. بالکل صحیح. تو مطلب یہ کہ آپ کو اگر کوئی پوسٹ ملتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی انگلش والی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو عربی کدھر ہے یا اس کا اردو کدھر ہے، یا سندھی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا عربی اردو کدھر ہے، تو آپ کو وہ وہاں پہ پوسٹ اتنی اچھی لگتی ہے آپ کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو ہونا چاہیے، اس پوسٹ کو بننا چاہیے، تو آپ اس کو کمنٹ کر دیں. ہاں جی آپ کمنٹ کر دیں، آپ کو اس زبان میں وہ مل جائے گی وہاں پہ انشاءاللہ. ہماری جو ویب سائٹ ہے نا alulama.org، ہم اس پہ ایک پورشن بھی جلد انشاءاللہ آ جائے گا. اس پورشن کو نا ہم نے یہ جو ہماری پوسٹیں ہیں نا ان کے لیے ہم خاص کریں گے. اچھا. اور جیسا کہ ابھی ہمارے فتاویٰ بھی آپ دیکھیں گے نا، تو آپ بلکہ ہماری پوری جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جاتے ہیں نا، تو آپ کوئی بھی چیز کھولتے ہیں تو اوپر آپ کو لینگویج والا بھی ایک باکس کھلتا ہے. تو آپ وہاں سے جا کے جو لینگویج اختیار کریں گے، زبان اختیار کریں گے، آپ کو وہ والا مواد جو ہے نا اسی زبان میں مل جائے گا. اچھا. اگر وہاں پہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوگا. تو یہ پوسٹوں والا سلسلہ بھی نا اب ہم ایسے ہی کرنے والے ہیں، اور یہ کافی دیر سے ہمارے ذہن میں بات ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مذہبی طبقے کے لیے بڑی ضرورت ہے. خود ہمیں یہ اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری ہزاروں پوسٹیں ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن
جب ہم نے خود ہی تلاش کرنی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ہی تلاش کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے نا ان سب چیزوں کے حل کے لیے ہم نے ایک یہ کام اپنی جو ویب سائٹ ہے نا اس پہ ہم نے ایک پورشن جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک سیکشن کا ہم نے اضافہ کرنا ہے. کچھ دیر تک انشاءاللہ وہ ہو جائے گا کہ آپ ہماری اس ویب سائٹ کے اس پورشن میں جائیں گے نا جہاں پہ اسلامک پوسٹ یا آپ یہ کہہ لیے ڈیلی پوسٹ یا جو بھی ہم اس کو نام دیتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی بھی زبان میں ایک پوسٹ ملے گی نا تو اس کے ساتھ آپ کو نا ایک باکس ملے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ جس زبان میں آپ نے کھولی ہوئی نا پوسٹ وہ تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہے, ساتھ آپ کو وہ اوپر باکس نظر آ رہا ہوگا کہ آپ اس کو انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, عربی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, سندھی میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. پھر اسی طرح یونیکوڈ کے اندر یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بنی بنائی پوسٹ مل جائے ہمارے لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس کا صرف مواد چاہیے, آپ کو پوسٹ نہیں چاہیے, آپ کو صرف مواد چاہیے, آپ کہتے ہیں اس کو اٹھا کے تو آپ خود آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا. بڑا بہترین. ہاں جی, آپ خود اس کو پوسٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں مل جائے گا اس میں. بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی ہم ایسے بھی کریں کہ جو ڈیزائن شدہ یعنی گرافکس جو ہے نا اس میں بھی آپ کو یہ آپشن ہو, آپ چاہیں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہی اس ڈیزائننگ کو اٹھا لیں اور آپ چاہیں تو آپ ڈیزائننگ تو اٹھا لیں لیکن اس میں ہمارا لوگو اور ایڈریس بار وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. بڑا زبردست ایک طریقہ ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں. اور اس سے بڑھ کے اس میں پھر یہ چیز ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نا جمعے سے متعلق پوسٹیں مل جائیں تو اب تک ہماری ہزاروں پوسٹوں میں سے جمعے سے متعلق جو ہوں گی نا وہاں پہ ایک ٹیگ ہم نے لگایا ہوا, اس ٹیگ کو آپ کریں گے نا تو جمعے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں آ جائیں گی, سوموار کے روزے سے متعلق, جمعرات کے روزے سے متعلق, ایام بیس کے روزے, اسی طرح رمضان سے متعلق, عید الفطر سے متعلق, عید الاضحیٰ سے متعلق, مزدور کے, یعنی اس طرح کر کے نا ہر موضوع پہ جب آپ ایک کلک کریں گے تو آپ کو وہ ساری کی جو بھی اس کے متعلقہ چیزیں آپ کی یعنی پیج فیس بک پیج وغیرہ پہ ہوگی وہ ساری وہاں پہ ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. ہاں جی, تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ جو پوسٹوں والا سلسلہ ہے نا الحمدللہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہیں اور ہم اس کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت جلد ہماری ویب سائٹ پہ ہی یہ چیز شو ہو جائے گی اور اس میں سب کے لیے انشاءاللہ بڑی سہولت اور آسانی ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس کے اندر ہم نے شیخ محترم سے مختلف سوالات جانے, ان کی جوابات ہمیں شیخ محترم نے دیے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.